بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ؟ آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کے بارے میں جس نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ سامعین، یہ واقعہ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتی ہوں اتنا دردناک ہے کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے ایک گاؤں میں جہاں پر مسلمان اور ہندو دونوں ایک ہی بستی میں اکٹھے رہتے تھے، وہاں پر عبد الکریم نامی شخص اپنی بیوی زینب کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منتوں مرادوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھ دیا۔ فاطمہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہ صرف حافظہ یعنی بہترین عقل عطا فرمائی تھی بلکہ اسے اتنا خوبصورت اور حسین و جمال بنایا تھا کہ جو کوئی بھی دیکھتا اسے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ جب 10 سال کی تھی تو والدین نے اسے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ جس سڑک سے گزرتی تھی مدرسہ جانے کے لیے، وہاں پر ہندو لوگ رہا کرتے تھے، تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ پڑھنے جایا کرتی تھی تو ایک ہندو لڑکا اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اس کی راہ تکنے لگا، یہاں تک کہ وہ 17 سال کی ہو گئی، قرآن پاک حفظ کر لی اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ہندو راستے میں کھڑا رہا کرتا تھا۔ وہ ہندو چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی شادی فاطمہ سے ہو جائے، لیکن یہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک حافظ قرآن مسلمان لڑکی کی شادی ایک ہندو سے ہوتی؟ تو فاطمہ کے والدین نے اس کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ کر دی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو اس بات سے ہندو لڑکے کو کافی غصہ آیا اور پھر اس نے فاطمہ اور اس کے شوہر پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ کالا جادو کروانے کے لیے وہ ایک عالم جو ہندوؤں کا بابا تھا اس کے پاس گیا اور اسے سب بتایا اور پھر فاطمہ اور اس کے شوہر پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا، اور اس کے لیے اس نے ایک چلہ بھی کاٹا، جس کا نقصان فاطمہ اور اس کے شوہر کو یہ ہوا کہ اب فاطمہ کا شوہر اب اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ جھگڑنے لگا تھا۔ اب فاطمہ کے شوہر کے دل میں فاطمہ کی جو محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آپس میں اتنے خوش باش زندگی گزار رہے تھے، اب وہ محبت کم ہونے لگی تھی۔ اب فاطمہ کا شوہر فاطمہ سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا تھا۔ فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ جب وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ کوئی ہے جو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو فاطمہ نے نوکرانی سے کہا جاؤ جا کر فقیر کو کھانا دے آؤ۔ جب وہ فقیر کو کھانا دینے گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں نوکروں کے ہاتھ سے کھانا نہیں لیتا، مالکن سے کہو مجھے خود کھانا لا دے۔ جب فاطمہ وہاں آئی تو اس نے اس فقیر کو کھانا دیا۔ فقیر نے پانی طلب کیا تو فاطمہ نے پانی منگوایا اور گلاس میں ڈال کر جب فقیر کے حوالے کیا تو فقیر میں پانی میں جھانکا تو اس نے کہا کہ پانی کے گلاس میں تو سانپ ہے۔ جب یہ سنا فاطمہ تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ ابھی تو اس نے پانی ڈال کے دیا ہے اسے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سانپ ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ تم پر کالا جادو کروایا گیا ہے اور تمہاری کوکھ پر بھی اس کا اثر یہ ہے کہ تمہاری اولاد نہیں رہے گی، وہ مر جائے گی اور تمہارا شوہر بھی تم سے دور ہوتا جائے گا۔ تم پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اور تم نے اس پانی کو چھوا ہے تو اس جادو کا اثر اس پانی میں کالے سانپ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ میری تو ایک بیٹی ہے، میں آپ کو اس سے ملواتی لیکن وہ اندر سو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، تم جا کے اندر دیکھو تمہاری بیٹی مر چکی ہے۔ جب یہ سنا فاطمہ دوڑ کر اندر آئی، واقعی اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ جب وہ دوڑ کر باہر آئی اور نوکروں نے ڈھونڈا تو وہ فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ فاطمہ اس بات سے بہت پریشان ہوئی اور اس کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 2 سال مزید گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹی عطا کی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو پھر وہی فقیر دوبارہ دروازے پر آیا اور صدا لگائی تو نوکروں نے جا کر مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر دوبارہ آیا ہے جس نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ پر کالا جادو کروایا گیا ہے۔ تو وہ مالکن اپنے آپ کو دروازے تک آنے سے نہ روک سکی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس فقیر نے کہا میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے کہیں کسی نے بھیجا ہے، تم قدرت سمجھ سکتی ہو جس نے مجھے تمہارے دروازے تک پہنچایا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم پر کالا جادو کروایا گیا ہے جس کا اثر تم پر ابھی بھی موجود ہے۔
تو اس فاطمہ نے کہا کہ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ تو اس نے کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پر کالا جادو کروایا گیا ہے، اور اگر تم چاہو تو اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہو۔ اب فاطمہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور پھر اب فاطمہ نے اپنے شوہر کو بلایا اور وہ گھوڑے پر سوار گھر پہنچا۔ گھوڑے سے اتر کر فاطمہ کا شوہر اندر گیا تو گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ اس گھوڑے نے زمین کھودنی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ ایک گڑھا بن گئی۔ اچانک فاطمہ کی بیٹی گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور اس گڑھے میں گر گئی۔ سب کے وہاں پہنچنے اور اسے وہاں سے نکالنے تک دیکھا تو فاطمہ کی بیٹی دم توڑ چکی تھی۔ تو اب وہ فقیر واپس جا چکا تھا۔ فاطمہ اس بات سے بہت پریشان ہوئی، اور پھر اس نے ایک عالم بابا ڈھونڈا جس سے اس نے اپنا علاج کروانا شروع کیا۔ دم درود پڑھنے شروع کر دیے۔ اس دم درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اب فاطمہ اور اس کا شوہر اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتے، اسے اکیلے کہیں نہ آنے جانے دیتے، حتیٰ کہ وہ ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فاطمہ کی اب تیسری بیٹی کا جو حال ہوا وہ پہلے والی دو بیٹیوں سے مختلف تھا۔ وہ ان سے بھی زیادہ دردناک تھا کہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو لے کر اسی عامل بابا کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چیل آئی اور اس کی بیٹی کو ان کے ہاتھوں سے چھین لے گئی۔ جیسے ہی کافی اونچائی تک وہ چیل اڑتی ہوئی گئی اور وہیں سے اس کے پنجے سے اس کی بیٹی چھوٹ گئی، اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے کی وجہ سے فاطمہ کی بیٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب فاطمہ روئی، گڑ گڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی کہ ایسا کیا ہے کہ تم نے مجھے اولاد سے نوازا ہے اور پھر وہ اولاد میرے پاس باقی نہیں رہتی بلکہ مجھ سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب فاطمہ کے سسرال والوں نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ اگر اب فاطمہ بیٹا پیدا کر بھی لے تو وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ فاطمہ پر کسی نے جادو کروایا ہے اور یہ منحوس ہے، ہم اپنی نسل کو یہیں ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو۔ اب فاطمہ پریشان ہوئی اور پھر اس نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے میرے بارے میں کہا تھا کہ اس پر کالا جادو کروایا گیا ہے۔ فقیر کو ڈھونڈ کر جب اس کے دروازے تک پہنچایا گیا تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے سچ کہا تھا، واقعی اب میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تب اس نے بتایا کہ ایک ہندو لڑکے نے تم پر جادو کروایا تھا، وہ تمہارے حسن کے جال میں پھنس چکا تھا اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا تم پر جادو کروایا کہ تمہاری کوکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کالا سانپ ہے جو تمہاری اولاد پیدا ہو تو جاتی ہے لیکن وہ بعد میں مر جاتی ہے۔ اب بھی وہ سانپ تمہاری کوکھ میں موجود ہے، اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گی تو انشاءاللہ تم اس کالے جادو سے نجات پا لو گی۔ اور اس فقیر نے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کے اندر ایک مرتبہ جانے دو۔ وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے آئی اور پھر اس نے پورے گھر میں جھانکا اور ایک جگہ بیٹھ گئے اور پانی طلب کیا۔ پانی منگوانے کے بعد اس فقیر نے کچھ پڑھ کر اس پانی پر دم کیا اور فاطمہ سے کہا اب دیکھو اس پانی میں کوئی سانپ ہے۔ جب فاطمہ نے دیکھا تو واقعی اس پانی میں ایک کالا چھوٹا سا سانپ تھا۔ تو اسے فقیر نے بتلایا کہ یہ جو سانپ تم چھوٹا سا دیکھ رہی ہو یہ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، اب تم چاہو تو اسے پیدا کرو اور پھر اس سے اپنی جان چھڑاؤ، اس کے بعد جب تم اولاد کوئی بھی پیدا کرو گی تو وہ زندہ رہے گی اور تم اولاد کی خوشی دیکھ سکتی ہو۔ جب فاطمہ نے یہ سب سنا تو پہلے تو وہ پریشان ہو گئی، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اس سانپ سے جی چھڑانا ہے۔ اور جب اس نے اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو اس نے کہا کہ کیوں تم اپنی جان جوخم میں ڈالنا چاہتی ہو، کیوں تم سانپ کو جنم دینا چاہتی ہو، تم اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈال رہی ہو۔ لیکن فاطمہ اولاد کی خوشی چاہتی تھی، وہ حافظ قرآن تھی، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتی تھی۔ اس نے کہا میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی خوشیاں ضرور دیکھوں گی۔ اس کے بعد اس نے اس فقیر کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھنے شروع کر دیے اور پھر اس فقیر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے یہ دعا کی اے چھوٹے معصوم میرے پیٹ میں موجود سانپ، تم میری اولاد ہو، میں تمہیں پیدا کرنا چاہتی ہوں، تم
بڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس نے دعا کی، آہستہ آہستہ اب اس کے کچھ ٹائم لگا اور اس کے پیٹ میں وہ سانپ بڑا ہونے لگا، اور پھر اس نے ایک دائی کو بلوا کر اپنا سارا معاملہ اسے بتا دیا کہ جب جو بچہ جنم لے گا وہ معمولی بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سانپ ہوگا۔ اس طرح فاطمہ کا خیال رکھا جانے لگا، اور پھر فاطمہ نے ایک بہت بڑے کالے سانپ کو جنم دیا، اور صرف وہ سانپ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا بچہ بھی تھا، بیٹا تھا، اور پھر وہ سانپ مردہ تھا کیونکہ جو اوراد و وظائف فاطمہ پڑھ رہی تھی اس کے مطابق سانپ نے جنم لیا لیکن وہ مر چکا تھا، اور جو بچہ تھا وہ 1-2 گھنٹے زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ اب فاطمہ اور زیادہ روئی، کڑبڑائی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے سانپ کو بچہ دیا، اب اللہ نے بیٹا دکھایا۔ وہ بھی اس کی حالت غیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ ہوتا دیکھ چکی تھی۔ پھر 2 سال مزید گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اب دوبارہ وہ فقیر آیا، اس نے جب دروازے پر صدا لگائی تو فاطمہ دوڑ کر آئی اور کہنے لگی، اب کیا چاہتے ہو تم؟ اب کیوں آئے ہو؟ پہلے بھی میری 3 اولادیں 4 ختم ہو چکی ہیں، اب تم کیا بری خبر لے کر آئے ہو؟ تو اس فقیر نے بتلایا کہ اب میں بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر یہ لایا ہوں کہ وہ ہندو لڑکا اور وہ کالے علم کرنے، جادو کرنے والا جو بابا تھا، انہیں ان کے خود کے ہی ایک کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے برا کر رہے تھے، ان کے کرموں کا پھل انہی کو ملا، اور پھر ایک سانپ نے ان دونوں کو ڈس لیا ہے، تو اب دوبارہ ان کا جو اثر تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے، اب تم آزاد ہو گئی ہو۔ یہی خوشخبری میں تمہارے لیے لایا ہوں، کیونکہ اب جو تمہارے پاس بیٹا ہے اور جو تم ہو، تم اس کالے جادو سے آزاد ہو۔ اب تمہارے بیٹے کو اللہ پاک انشاءاللہ لمبی زندگی عطا کرے گا اور تم اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزارو گی۔ اور پھر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بیٹا اس نے جو کیا تھا، عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے بیٹا، واقعی وہ تھوڑا بڑا ہوا اور وہ اس ہندو لڑکے کے کالے جادو سے آزاد ہو گئی، اور اس ایک مرتبہ اس نے اپنی جان کو رسک میں لیا اور اس سانپ کو جنم دیا، اور اب وہ آزاد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کرم ہو چکا تھا۔